الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ چہرہ مرزا قادیانی کیسا تھا، اور مرزا قادیانی کے چہرے پر جدید سائنسی تحقیق وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ کرنے والا مرزا قادیانی، جسے فرنگی ہند نے تراشا تھا، اس کے دعوے تھے کہ معاذ اللہ میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگے جا کر یہ اپنی ایک کتاب ہے، اس کی خطبہ الحامیہ، اس کے صفحہ 171 پر لکھتا ہے، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6,000 کے آخر میں، یعنی ان دونوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ خطبہ الحامیہ صفحہ 182 از مرزا قادیانی، اور مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 271 272 پر یہ روایت لکھی ہوئی موجود ہے۔ حالانکہ کہاں پیکر و حسن اور رعنائی بطحہ کا چاند صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں قادیان کا جھوٹا نبی، جس کی شکل کا ہر عدو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مرزا دجال ہے، مرزا کذاب ہے، مرزا زندیق ہے۔ قادیانیوں ذرا حقیقت شناسائی کی اینک لگا کر بتلانا کہ کیا نبوت کے اونچے عہدے کے لیے خدائی انتخاب اس طرح کی شکلیں ہوا کرتی ہیں، اور کیا رعنائی و زیبائی سے محروم اس ودا کے انسان تخت نبوت پر جلوہ گر ہوا کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ اب مرزا قادیانی کے چہرے پر جدید سائنسی تحقیق، باسمورتھ کا قول ہے، انسان کے لیے بہترین مطالعہ انسانوں کے چہرے کا مطالعہ ہے، اور بیسن جانسن کہا کرتا تھا کہ آدمی کو چہرے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیگزینڈر روا کرنے کی ایک کتاب فزیونومی فاؤنڈڈ آن فزیالوجی لکھی تھی، وہ اس میں کہتا ہے کہ چہرہ ذہن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے چہرے کو جدید سائنس کے کٹہرے میں دیکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا مرید مفتی محمد صادق قادیانی اپنی تصنیف ذکر حبیب صفحہ 2 پر لکھتا ہے، میری عمر اس وقت تقریباً 13 سال ہوگی جب میں اپنے چند ہمجولیوں کے ساتھ حکیم صاحب مرحوم سے ملا، تو انہوں نے اثناء گفتگو میں فرمایا کہ قادیان میں ایک مرزا صاحب ہیں جن کو الہام ہوتے ہیں، ان کی شکل بالکل سادہ گواروں کی طرح ہے۔ آنکھیں چرانا، مرزا قادیانی ہر کسی سے آنکھیں چرا کر بات کرتا تھا۔ مرزا بشیر احمد قادیانی راکم ہے، مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت صاحب کے مکان کے اوپر کے حصے میں رہتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ حضرت صاحب کے گھر کی
عورتوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ حضرت صاحب کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی آنکھیں ہر وقت نیچی اور نیم بند رہتی ہیں۔ نیز مولوی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں بھی حضرت صاحب کی یہی عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ 77 مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی۔ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ہمراہ چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹوگرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی، اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ کھولا بھی، مگر وہ پھر اسی طرح نیم بند ہوگی۔ اس کا جو حوالہ جو ابھی عبارت میں نے پڑھی ہے سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ 77 مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، یہ تو مرزا قادیانی کے چہرے کا آنکھوں کا حال تھا۔ اس کی تصویر جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کی تصویر ہے، یہ بھی آپ بغور دیکھیں کہ معاذ اللہ یہ کتنا جھوٹا اور مکار اور کذاب شخص ہے۔ یہ سب کچھ عرفان محمود برق صاحب مجاہد ختم نبوت ان کی کتاب قادیانی اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ عبارت درج ہے، صفحہ نمبر 57 58، اور یہ جو تصویر آپ کے سامنے یہ 59 پیج پر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید اس کے متعلق آپ کو ویڈیو کی صورت میں آگاہ کریں گے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور فتنہ قادیانیت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔